نگاہ بھی ہماری اٹھے اپنے شیخ যারা দাঁড়িয়ে আছে সবাই বসে যাও। ایک نگاہ بھی اگر اٹھے تو اس نگاہ کے اندر اتنی تمانیت ہونی چاہیے، اس نگاہ کے اندر اتنی محبت اور الفت اور عقیدت ہونی چاہیے، جس الفت و محبت کے ذریعے ہم اپنے شیخ کو دیکھیں تو ظاہر ہے تو بھی شیخ نظر آئے، اور کہیں کنارے ہو کر کے بھی ہم اپنے شیخ کو یاد کریں تو وہاں بھی ہمارا شیخ نظر آئے۔ اس لحاظ سے آپ اپنی طبیعت کو خانقاہ کی طرف لگائیے۔ اور سما بھی کچھ عجب سا ہے، وقت بھی یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم وقت سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ چند باتیں نصیحتاً پیش کر رہا ہوں، اسے سماعت کر لیں، اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ میں صرف اس لیے آیا تھا کہ یہ بتا دوں کہ رب کائنات کا اعلان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان۔ ہم بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، تو ہماری بے چینی اور بے قراری ہمیں اس وقت کو یاد دلاتی ہے جس میں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مصیبت تھوڑی سی آ جائے یا بڑی سی آ جائے، جب آتی ہے تو بہت بڑی لگتی ہے، لیکن ہم نے جب اولیاء سے پوچھا ذرا یہ تو بتائیے مصیبت کیسی ہوتی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ مصیبت بہت بڑی بن کے آتی ہے، لیکن اس سے بڑی ہمارے شیخ کی صورت سامنے آ جاتی ہے، مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اپنے شیخ کو سامنے رکھیے، یقیناً آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ بے فکر ہو کے آئیے۔ دیکھیے مرید کو ہونا کیسا چاہیے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، جب ایک جنازہ دلی کے راستے میں جا رہا تھا تو حضرت امیر خسرو کو پیر و مرشد نے بھیجا، حضرت محبوب الہی نے بھیجا، جاؤ فلاں سامان بازار سے لیتے آؤ۔ آپ بازار گئے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک جنازہ آ رہا، اور اس جنازے میں کوئی ایک دو آدمی نہیں، لاکھوں کا مجمع۔ عالم اس میں ہے، فاضل اس میں ہے، متقی اس میں ہے، پرہیزگار اس میں ہے، نمازی اس میں ہے، مفتی اس میں ہے، شیخ الحدیث اس میں ہے، سارے کے سارے لوگ وہاں مجمع میں حاضر ہیں۔ جب حضرت امیر خسرو نے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے بھائی، کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں، یہ جنازہ اس انسان کا ہے، اس اللہ کے مقدس ولی کا ہے جس نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرا کاندھا لگا لے، میرے جنازے کو اپنے کندھے پہ رکھ لے، اس پہ جنت واجب ہو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب جنازے کو دیکھا تو ایک پتلی سی گلی میں گھس گئے۔ چاہیے تھا کہ جنازے میں شامل ہو، جنازے کو کاندھا دے تاکہ جنت کے مستحق ہو جائے، لیکن آپ جنازے میں نہیں گئے، پتلی گلی میں گئے، چھپ کے کونے میں بیٹھ گئے۔ جب جنازہ چلا گیا، لوگوں کا مجمع رخصت ہو گیا، تو حضرت امیر خسرو باہر آئے، گئے مارکیٹ میں سامان لینے، ساری مارکیٹ بند۔ اب پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور آ گیا، سامان لانے کو بھیجا تھا، کیا کیا؟ حضور مارکیٹیں بند تھی، ساری دکانیں بند تھی، کچھ نہیں ملا۔ یہ بتا اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ حضور کیا بتاؤں، ایک اللہ کے ولی کا جنازہ جا رہا تھا، لوگ کاندھا دے رہے تھے اور بہت زیادہ بھیڑ تھی، اسی وجہ سے رک گئے۔ کہا حضور کاندھا دیا؟ کہا نہیں۔ کاندھا کیوں نہیں لگایا؟ جب اس کا اعلان تھا کہ جو کاندھا دے دے گا جنتی ہو جائے گا، تو کاندھا کیوں نہیں لگایا؟ ذرا مرید کا جواب سنو۔ حضرت امیر خسرو ارشاد فرماتے حضور ہمارے پیر میں کمی کس بات کی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے، ہمارے پیر میں کمی کیا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے پاس جائیں؟ ارے جنت لینا ہو تو آپ سے لیں گے، اور جنت میں جانا ہوگا تو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ لوگوں پیری مریدی کا عالم یہی ہوتا ہے کہ آپ لو لگا لیجئے اس طریقے سے کہ جب ایک در پہ گئے تو اب دوسرا در نہیں جھانکنا ہے، ایک در پہ گئے تو اب دوسرا در نہیں دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ اولیاء کرام کے
میں جڑے ہوتے ہیں. جب سلسلہ ہم نے ابھی شجرا دیکھا تو وہاں شجرے میں حضرت مجدد الفساری سے لے کر حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک ہمارا شجرا ملتا ہے. تو ہم نے بتا دیا کہ جناب یہ شجرے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ایک درخت بڑھتے بڑھتے کنچیاں پھینکتے پھینکتے ایک بلند و بالا مقام حاصل کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک شجرا ہے کہ شجرے میں اولیاء کرام ایک ذریعے سے ہوتے ہوئے زینہ بزینہ ہوتے ہوئے شاخ بشاخ ہوتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں جو رب کے قرب کا مقام ہوتا ہے, رب کائنات کی بارگاہ میں حاضری کا مقام ہوتا ہے, یعنی محبوب رحمت للعالمین کا مقام ہے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں نا, اردو سمجھ رہے ہیں نا, حریری پڑھ رہا ہے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو, دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو, روز محشر سے اور کیا چاہیے, روز محشر سے اور کیا چاہیے. اور اعلان مصطفیٰ سنیے کہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.